اس آیت میں جو 10 راتیں ذکر کی گئی ہیں اس سے مراد ذوالحج کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی دن نہیں جس میں اللہ کے نزدیک ان 10 ایام سے بڑھ کر کوئی محبوب ہو۔ ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کی بہت بڑی شان ہے۔ عام دنوں میں نیکی کی جائے وہ بھی اللہ کو بڑی پیاری ہے، لیکن عشرہ ذوالحج پہلے جو 10 دن ہیں ان کے اندر نیکی کرنا بہت زیادہ محبوب ہے۔ ان 10 دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، عشرہ ذوالحج میں عبادت کرنا اللہ کے ہاں عام دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے ذوالحج کے پہلے 10 دن میں۔ ان دنوں کی ہر رات کا قیام جاگ کر عبادت کرنا شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر کی رات جو عبادت کی جائے اس کے برابر عبادت کا ثواب ہے عشرہ ذوالحج کے اندر۔ یہ دن گویا نیکیوں کا موسم بہار ہیں، عشرہ ذوالحج کے جو پہلے 10 دن ہیں۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان فرماتی ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پہلے 10 دن تھے ذوالحج کے، ان میں سرکار روزے رکھتے تھے۔ پہلے 9 دن روزہ، 10ویں دن عید ہے، عید والے دن روزے کی اجازت نہیں۔ اے عاشقان رسول، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیکیوں کے حریص بن جائیں اور ادائے مصطفیٰ کو ادا کرتے ہوئے ان سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ پہلے جتنی ایماندار امتیں گزری ہیں ان میں سے ہر ایک کے لیے اللہ پاک نے قربانی مقرر فرمائی تھی، تاکہ وہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لیں۔ قربانی کرنا یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ آج بھی وقت ہے، تیسرا دن ہے عید کا۔ آج کے دن بھی جس کے پاس رقم آ گئی اور وہ صاحب استطاعت ہو گیا، قربانی کرنے کے لائق ہو گیا، تو اس پر قربانی لازم ہے۔ اللہ کی رضا والا کام یہ قربانی ہے، اور قربانی سنت رسول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ پاک میں رہے اور ہر سال میرے نبی نے قربانی فرمائی۔ آپ کا قربانی کرنے کا سلسلہ یہ وصال ظاہری کے بعد بھی جاری رہا۔ سبحان اللہ، دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ قربانی کا سلسلہ جاری رہا۔ مولا علی شیر خدا اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی۔ کون سی وصیت تھی؟ کہ میں ہر سال آپ کی جانب سے 2 مینڈے ذبح کرتا، قربان کرتا رہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں، حضور کے جانے کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی میں اس سنت پہ عمل کرتا رہا، اور سرکار نے جو وصیت فرمائی تھی میں اس وصیت کو پورا کرتا رہا۔ اے مسلمان سن، یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے۔ اے مسلمان سن، یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے۔ عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ سبحان اللہ، مسلمان اور اسلام کی عظمت صرف قربانی کے اندر ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری سنت ہے۔ آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ قربانی کے تعلق سے ایک رحمت بری ادائے رسول سماعت کریں۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں، رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم 2 موٹے سینگوں والے مینڈے خریدتے، عید کے دن جب عید کی نماز ادا فرما لیتے
خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ کی خدمت میں مینڈا حاضر ہوتا، آپ اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح فرماتے، 2 مینڈے حضور کی بارگاہ میں لائے جاتے، میرے آقا اپنے ہاتھوں سے انہیں ذبح فرماتے اور کہتے اے اللہ، پہلا مینڈا جب ذبح کرتے حضور تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے، یا اللہ یہ قربانی میرے ہر اس امتی کی طرف سے ہے جو تیرے ایک ہونے اور میرے دین پہنچانے کی گواہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جو کہتا ہے کہ آمنہ کے لال نے دین پہنچا دیا ہم تک، یہ گواہی دے، اور یا اللہ تیرے ایک ہونے کی جو گواہی دے، یہ اس کی طرف سے قربانی ہے۔ گویا سرکار اپنے پورے امتیوں کی طرف سے قربانی دے رہے ہیں۔ اور دوسرا مینڈا جب ذبح فرماتے آمنہ کے لال تو میرے نبی فرماتے یا اللہ یہ قربانی محمد اور آل محمد کی طرف سے ہے، یا اللہ یہ قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی طرف سے ہے۔ پھر ان دونوں مینڈوں کا گوشت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں مسکینوں میں تقسیم فرما دیتے، اور خود آپ اور آپ کے گھر والے بھی اس گوشت سے تناول فرماتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کیسی ہے، ہر سال 2 مینڈے حضور علیہ الصلوۃ ذبح فرماتے۔ حضرات گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت سے کتنا پیار فرمانے والے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن بھی ہمیں یاد فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسا تو کہیں سنا نہ ہوگا نہ دیکھا ہوگا، بندوں کا اٹھائیں بھار آقا، جن کی کوئی بات نہ پوچھے ان پر آئے تمہیں پیار آقا۔ سبحان اللہ، جن کی کوئی بات نہ پوچھے ان پر آئے تمہیں پیار آقا، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، آواز کرم دیتے ہی رہے، حق ہار گئے والے، آواز کرم دیتا ہی رہا، حق ہار گئے لینے والے، منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کسی کو لوٹایا نہیں۔ میرے آقا ہر عید پر 2 مینڈے میرے نبی قربان فرماتے۔ اللہ اکبر، ہم نکمے ہیں، ہماری اہمیت کیا ہے؟ ہائے ہم بے وقت لوگ ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں اپنی، وہ عظمت والے آقا ہیں جن کے صدقے میں یہ دنیا بنی ہے، وہ سارے جہانوں کا اپنے گناہ گار امتیوں کا بھار اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، وہ عظمت والے آقا جن کے در پہ فرشتے کتار باندھ کے کھڑے ہیں، عظمت والے آقا جبریل جن کے قدموں کو چومے، وہ عظمت والے آقا ہم گناہ گاروں کو یاد فرما رہے ہیں، وہ عظمت والے آقا ہم گناہ گاروں کی طرف کتنی توجہ فرما رہے ہیں۔ کسی عاشق نے کہا تھا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ حضرات گرامی، ہم اپنے دل سے خود ہی پوچھ لیں، جو ہمارے آقا ہمارا اتنا خیال فرماتے تھے، ان آقا کی ہمیں یاد کیسے منانی چاہیے؟ ہمارا حق بنتا ہے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے میرے نبی کا ذکر کرتے رہیں، حضور پر درود پڑھتے رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرتے رہیں، چہرے کو سنت رسول سے سجائیں، سر پر سنت امام شریف کا تاج رکھیں، لباس بھی سنتوں کے مطابق ہو۔ بالخصوص جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ہر سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصالِ ثواب کے لیے
علیحدہ سے قربانی دیں، اپنی قربانی دے کر اور ایک حضور کی طرف سے قربانی دیں۔ اصالِ ثواب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے آقا میت کے لیے اصالِ ثواب کی ترغیب دلاتے تھے۔ ایک صحابیہ جنہیں بنت عفیف کہا جاتا تھا فرماتی ہیں میں جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے ہم سے اس بات پر بیعت لی کہ ہم اپنے فوت شدگان کے لیے فاتحہ کا اہتمام کیا کریں گے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم اپنے فوت شدگان کے لیے صدقہ کرتے ہیں تو کیا یہ انہیں پہنچتا ہے؟ ان کی طرف سے ہم حج کرتے ہیں تو کیا یہ انہیں پہنچتا ہے؟ فرمایا ہاں یہ انہیں پہنچتا ہے، اور یہ اس اصالِ ثواب پر اسی طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح تم زندہ لوگوں کو تحفہ دیا جائے تو تم خوش ہوتے ہو، اس طرح مردہ لوگ اصالِ ثواب ملنے پر خوش ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارے جو رشتہ دار اعزاء و اقربا فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے بھی قربانی کا اصالِ ثواب کیا جا سکتا ہے۔ میرے آقا کی بڑی پیاری ایک ادا میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ آج کا عنوان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کس طرح ادا کیا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شوق سے اللہ کی راہ میں جانور قربان کیا کرتے تھے۔ میرے آقا کی ادا سماعت کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ایک غلام ہیں حضرت عقبہ بن عامر، آپ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے بکریاں دیں اور فرمایا یہ جتنی بکریاں ہیں یہ ساری کی ساری صحابہ میں بانٹ دو۔ یہ ساری بکریاں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جولی بھرتے گئے۔ فرمایا عقبہ بن عامر یہ ساری بکریاں بانٹ دو۔ میں نے ساری بکریاں بانٹ دیں، جو بندہ میرے سامنے آیا میں اس کو دیتا گیا۔ ایک بکری بچ گئی تو میں لے کے واپس حضور کی بارگاہ میں آیا۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا یہ بکری تم رکھو اور اپنی قربانی ادا فرماؤ۔ ایام قربانی تھے، میرے نبی کے پاس جتنی بکریاں تھیں وہ ساری آپ نے تقسیم فرمائی اور غلاموں کو فرمایا کہ اپنی اپنی قربانی دو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخی ہیں، کاش ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے۔ قربانی کرنا اللہ پاک کا حکم ہے، رحمتوں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہٰذا رضا الہی کے لیے ذوق اور شوق کے اندر آ کر قربانی کی جائے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان فرماتی ہیں اماں عائشہ صدیقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذو الحج یوم نحر کے دن آپ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو عمل پسندیدہ ہے وہ قربانی کا کہ جانور کا خون بہنا ہے۔ یہ قربانی اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔